تاریخ میں یہ بات اکثر کہی جاتی ہے کہ طاقتور نے ہمیشہ کمزور پر حکومت کی ہے، لیکن کیا یہ صرف ایک حقیقت ہے یا پھر ایک ایسا اصول جس پر معاشروں کو چلنا چاہیے؟ آئیے آج ہم اسی پرانے اور سچ کہوں تو کافی متنازع نظریے کی گہرائی میں اترتے ہیں، یعنی طاقت ہی حق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ چلیں اس اہم موضوع پر اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہماری بحث کا جو مرکز ہے وہ ہے علامہ غلام احمد پرویز صاحب کے مشہور کتاب اسلام ایک چیلنج۔ یہ کتاب اسلامی فکر پر بہت گہرے اثرات ڈالنے والی تحریروں میں شمار ہوتی ہے۔ ہم اس کے 14ویں باب سیاسی نظام کے پہلے حصے کو دیکھ رہے ہیں، جو خاص طور پر انسان کے بنائے ہوئے نظاموں کے بارے میں ہے۔ تو کتاب کے اس حصے میں مصنف انسان کے بنائے ہوئے نظاموں کا ایک تنقیدی جائزہ لیتے ہیں۔ وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ آخر ان نظاموں کی بنیاد کیا ہے، اور اسی بحث کے دوران وہ طاقت ہی حق ہے کہ نظریے پر بہت گہری روشنی ڈالتے ہیں۔ تو یہ نظریہ آخر ہے کیا؟ بالکل سادہ لفظوں میں سمجھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحیح اور غلط کا فیصلہ اصولوں پر نہیں بلکہ طاقت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ یہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جنگل کا قانون ہے، جہاں شیر کا فیصلہ ہی حتمی ہوتا ہے۔ اخلاقیات، انصاف، اصول، یہ سب طاقت کے سامنے بے معنی ہو جاتے ہیں۔ اب جو لوگ اس نظریے کو مانتے ہیں وہ اسے فطرت کا قانون کہتے ہیں۔ ان کے مطابق جیسے قدرت میں طاقتور جاندار کمزور پر غالب آتا ہے، بالکل اسی طرح انسانی معاشروں میں بھی طاقتور اور کمزور کی برابری کی بات کرنا فطرت کے خلاف ہے۔ یہ ایک بہت خطرناک دلیل ہے جو ہر قسم کے ظلم اور استحصال کو ایک جواز دے سکتی ہے۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کوئی اس قسم کے نظریے کا دفاع کر کیسے سکتا ہے؟ اس کو ماننے والے آخر کیا دلائل پیش کرتے ہیں؟ آئیے ذرا ان کے جوازوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ اچھا، ان دلائل کو سمجھنے سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ مصنف انہیں صرف مغالطے یا کہہ لیں کہ ایک فریب قرار دیتے ہیں۔ وہ صاف صاف کرتے ہیں کہ یہ جواز حقیقت پر مبنی نہیں ہے، بلکہ طاقت کے کھیل کو قائم رکھنے کے لیے صرف بہانے ہیں۔ تو یہاں دو بنیادی دلیلیں سامنے آتی ہیں۔ پہلی ہے عملی ضرورت کا بہانہ، یعنی معاشرے میں امن و امان قائم رکھنا ہے تو طاقتور طبقے کو خوش رکھنا ضروری ہے، بھلے ہی ان کے مطالبات غیر منصفانہ کیوں نہ ہوں۔ اور دوسری دلیل ہے تاریخی حقیقت کی، یعنی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا آیا ہے، تو بس یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے بدلا نہیں جا سکتا۔ لیکن کیا یہ نظریہ سب کے لیے قابل قبول ہے؟ کیا انسان کا ضمیر اسے مانتا ہے؟ مصنف کے مطابق ہرگز نہیں۔ اب ہم اس بحث کا دوسرا اور شاید سب سے اہم پہلو دیکھتے ہیں۔ یہاں دو بالکل الگ دنیائیں آپس میں ٹکراتی ہیں۔ ایک طرف طاقت کا فلسفہ ہے جو عملی ضرورت اور تاریخ کا سہارا لیتا ہے، اور دوسری طرف انسانیت، عقل اور ضمیر کی آواز ہے جو اس نظریے کو نہ صرف رد کرتی ہے بلکہ اسے انسانیت کی تذلیل اور ایک قابل نفرت سوچ قرار دیتی ہے۔ تو آخر میں یہ پوری بحث ایک بنیادی تصادم پر آ کر رک جاتی ہے، ایک ایسی کشمکش جو شاید انسانی تہذیب کے آغاز سے ہی جاری ہے، کہ جب کوئی نظام بنایا جاتا ہے تو اس کی بنیاد آخر کیا ہونی چاہیے؟ طاقت یا اصول؟ کیا معاشرہ طاقتور کی خواہشات کے مطابق چلے گا یا پھر ان پختہ سچائیوں پر قائم ہوگا جو انصاف اور برابری کو یقینی بناتی ہیں؟ یہی وہ بنیادی سوال ہے جو مصنف ہمارے سامنے رکھتے ہیں اور جس کا جواب ہر معاشرے کو خود ہی تلاش کرنا ہوتا ہے۔ اسی سوال کے ساتھ آج کے موضوع کا اختتام ہوتا ہے۔ اگلے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔